سب اسے آدھا کہہ کے بلاتے تھے، پورا کیا، پونا کیا، بس آدھا۔ قد کا بونا جو تھا، پتہ نہیں کسی نے نام رکھا تھا، ماں باپ ہوتے تو ان سے پوچھتا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی نام سنا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہو، دل دکھا ہو، کچھ نہیں، ہر وقت اپنی مستی میں رہتا تھا۔ خربوزے والے نے کہا، ادھے ذرا دکان دیکھیو، میں کھانا کھا کے آیا، اور ادھا بڑے مزے سے ڈنڈی ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا اور ہانک لگاتا، آجا مصری کے ڈلے ہیں۔ وہ کبھی خربوزے بیچتا، کبھی کھجورے، نانی کو وید جی سے ہاضمے کی دوا لا کر دیتا، تیسری منزل والے کیشوانی کی بچی کو اسکول چھوڑ کے آتا، اور مادھو مستری کو کبھی مزدور نہ ملتا تو وہ اینٹیں ڈھونے کا کام بھی کر لیتا۔ مگر سب سے زیادہ مزہ آتا تھا اسے بارات کے آگے ناچنے میں۔ بارات چاہے کسی کی بھی ہو، بھولے بھٹکے بھی ادھر سے گزر جاتی تو وہ اپنے اس 1 میل کے علاقے میں آگے آگے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جھلاتا، چھوٹی چھوٹی ٹانگوں پر تھرکتا، ناچتا چلا جاتا۔ اس روز وہاں سے ورق کوٹنے والے الیاس کی بارات نکلی تھی، تو وہ حسب معمول، حسب عادت آگے آگے ناچتا ہوا چلنے لگا۔ پنڈت نے ٹوکا بھی، اے ادھے، مسلمان کی بارات میں ناچ رہا ہے۔ ہوا میں ہاتھ جھلاتے ہوئے ادھا بولا، ڈھول تو دونوں ہی کے بجتا ہے، اور ایسے ہی بجتا ہے۔ ادھا 12 سال کے بچوں میں کھیلتا تو انہی جیسا لگتا۔ جب بچے اسکول چلے جاتے تو وہ سوسائٹی کے بیچ والے باغ میں بوڑھے مالی کے ساتھ مل کر نیم کی سوکھی پتیاں جمع کرتا، اور رات کو پروفیسر صاحب کی بیٹھک سے ماچس لا کر اس میں آگ لگا دیتا۔ ایک بار پروفیسر صاحب نے اسے ایک پرانا کوٹ دیا۔ ادھے نے باہر آ کر دیکھا اور اسے مالی چاچا کے حوالے کر دیا۔ بوری کی بوری دے دی پہننے کو، اس میں تو میرے جیسے 3 آ جائیں۔ چھتر پور سوسائٹی کے 5 بلڈنگوں میں رہنے والے 80 کنبوں کے لگ بھگ 350 آدمی تھے، اور ادھا جیم خے کے نقطے کی طرح ان سب میں گھومتا رہتا۔ کسی کا کام اس کے بغیر رکتا نہیں تھا، مگر اس کے بغیر چلتا بھی نہیں تھا۔ ادھا نہیں تو جیسے وہ پورے نہیں تھے، جیسے بھرے پورے گھر کو پالتو بلی کچھ اور بھر دیتی ہے، ایسے ہی اس نے چھتر پور سوسائٹی کو کچھ اور بھر دیا تھا۔ لیکن کل وہ ان سب کو خالی کر گیا، غریب کر گیا۔ کمپاؤنڈ میں جمع بھیڑ کو پروفیسر نے چلا کر کہا تھا، تم سب ادھورے ہو، ادھے ہو، اور جسے تم ادھا کہتے ہو، دیکھو دیکھو وہ کتنا پورا ہے، کتنا مکمل ہے۔ یہ بات چاہے کل کی ہے، مگر اصل بات شروع ہوئی تھی 2 سال پہلے۔ اصل بات سے پہلے بھی ایک بات ہوئی تھی، اور وہ بھی کچھ کم اصل نہیں تھی، مگر اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ چھتر پور سوسائٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی رادھا کملانی اس دن ہیر گنج کے علاقے سے آ رہی تھی کہ 3 گنڈوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک نے آنکھ ماری، دوسرے نے سیٹی بجائی، اور تیسرا کندھے کا گھسا دے کر آگے نکل گیا۔ لڑکی سہم گئی۔ دور گلی کے سرے پر اسے ایک سایہ سا نظر آیا، اور وہ زور سے چلائی، ادھے! اس نے آواز سنی تو بھاگا آیا۔ رادھا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ادھے ذرا مجھے گھر تک پہنچا دے۔ ادھے کو بات سمجھتے دیر نہیں لگی، شیر ہو گیا، رادھا کی باں پکڑ کے بولا، چلیے، میں ہوں نا، اور وہ ان 3 گنڈوں کے بیچ میں سے رادھا کو یوں نکال کر لے گیا جیسے ہوا کا جھونکا نکل جائے۔ مگر اس رات ادھے کو نیند نہیں آئی۔ پہلی بار اسے لگا کہ اس کی عمر 28 برس کی ہے۔ اگلے دن اس نے اسکول کے بچوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا اور کپڑے استری کروا کر پہننے لگا۔ تبدیلی لوگوں نے بھی دیکھی اور رادھا نے بھی، وہ صرف ہنس دی، ہاؤ کیوٹ! ادھے کو جیسے زندگی میں نیا کام مل گیا، باڈی گارڈ کا، محافظ کا۔ رادھا کو اچھا لگتا، وہ صبح سے کالج تک چھوڑ کر آتا، کبھی کبھی کچھ کتابیں بھی اٹھا لیتا، کبھی شام کو پہنچ جاتا، واپسی میں ساتھ لے کر آتا۔ لیکن ایک دن رادھا نے اس کا دل توڑ دیا۔ وہ جگدیش سے ملنے جایا کرتی تھی، جہاں ادھا اسے چھوڑ کر آتا تھا، مگر جگدیش کو یہ اچھا نہیں لگا۔ اس نے اعتراض کیا تو رادھا نے ڈانٹ دیا، چھی چھی، اس پر شک کرتے ہو، اس آدھے سے مرد پر؟ بس
اس سے آگے ادھے نے نہیں سنا، الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ آتے ہی گلی میں اس نے لیٹے ہوئے ایک کتے کو پیٹنا شروع کر دیا، بہت مارا اور جیسے خود ہی زخمی ہو کر اپنی کھولی میں جا کر لیٹ گیا۔ اگلے دن سے اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ جس نے بھی اس سے کوئی کام کہا، ادھے نے پوچھا، پیسے دو گے؟ پیسے؟ تمہیں پیسے کیا کرنے ہیں؟ کچھ بھی کروں۔